کہ قرآن کے طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بات پوری تصدیق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے کا قرآن احاطہ کرتا اور بتاتا ہے مجھے کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے رشتے رکھنے ہیں، ہر چیز کی تفصیل قرآن میں موجود ہے اگر ہم سمجھیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیں۔ مجھے اب تک جب سے قرآن سمجھنا شروع کیا یعنی تقریباً 30 سال ہو گئے، کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ملا جس کی ہدایت مجھے قرآن میں نہ ملی ہو، اور یقین جانیں قرآن کی ہدایت کو جہاں جہاں استعمال کیا ہے ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ میں ناکام ہوا ہوں یا نامراد۔ میری اپنی زندگی کی سٹوریز ہیں، وہ اتنی ہے کہ اس کا وقت نہیں ہے یہاں میں بیان۔ اتنا کچھ ہے جو میرے ذاتی تجربات ہیں۔ میرا آج جو پیشن ہے، جو تڑپ ہے کہ کسی طرح لوگوں سے ہاتھ جوڑوں کے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو سمجھیے، دیکھیے تو صحیح، ایکسپلور دس ورلڈ، یہ چیز ہے کیا، جو زبان آتی ہو اس کو پکڑ لیجئے، جڑ جائیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اسلامی فقہ اکیڈمی نے مجھے یاد کیا یہاں حاضر ہونے کے لیے، اور اس میں یہ بھی میں ایک اچھا رول دیکھتا ہوں اور خوش آئند سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے علاقے میں جس میں رہتے ہوئے اب مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے، یہ پہلا ایک ادارہ ہے جس نے دروازہ کھولا ہے اور اس ناچیز کو یاد کیا ہے۔ اسلامی فقہ اکیڈمی سے سلسلہ میرا مرحوم قبلہ قاضی مجاہد اسلام قاسمی صاحب کے زمانے سے شروع۔ اس وقت میں سائنس پہ مضمون لکھا کرتا تھا، اور سائنس اور قرآن کے اور سائنس اور اسلام کے رشتے پہ بات کرتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا۔ مجھے تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ میں پرانی دہلی کا رہنے والا اور بلی والان کی پیدائش ہے میری، وہیں کے اسکولوں میں پڑھا اور اردو میڈیم سے پڑھا۔ تو اینگلو عربک کے اسکول میں جب میرا داخلہ ہوا تو وہاں پہ صبح کی اسمبلی جہاں ہوا کرتی تھی، کیمسٹری لیب کے سامنے کی جگہ تھی، ایک میدان تھا، وہاں عموماً مولوی عبد المقتدر صاحب صبح تھوڑی سی کچھ اچھی بات کیا کرتے تھے، اور وہی عبد المقتدر صاحب تھے سنبھل کے جنہوں نے پھر مجھے آگے چل کے عربی زبان بھی پڑھائی۔ جب میں نے اس وقت اسکیم تھی ایک 3 لینگویج فارمولا جس کے تحت آپ سنسکرت، عربی، فارسی میں سے کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں۔ تو میں ہائر سیکنڈری سسٹم میں پڑھتا تھا اس وقت، یعنی 11 سال کی اسکولنگ ہوا کرتی تھی، اب جیسے 12 سال کی ہوتی ہے 10+2، اس وقت 11 سال کی۔ تو سبجیکٹ ہم لوگ 9th میں لے لیتے تھے، آج بچے 11th میں لیتے ہیں۔ تو میرے سائنس لینے کا دل تھا، خواہش تھی، کچھ مزاج تھا، تو سائنس لینے کی جب بات چلی تو ہر ایک نے ڈرایا، بلکہ کچھ میرے والد کے دوستوں نے ان سے کہا بھی کہ بھئی اپنے بچے کو سمجھاؤ، یہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ انگریزی میں سائنس پڑھائی جاتی تھی۔ ہیومینٹیز اور کامرس اردو میڈیم سے تھی، لیکن سائنس انگریزی میڈیم سے تھی۔ تو بہرحال لے لی، اور اللہ کا شکر ہے مینیج کیا، محنت کری، لیکن یہ احساس ہوا کہ اردو میں سائنسی مواد بالکل نہیں ہے جو بہت زبانوں میں ملتا ہے۔ اس وقت وہاں پرانی کتابوں کا ایک بازار لگا کرتا تھا جو اب وکٹوریا ہاسپٹل کہلاتا ہے، نہیں اب تو کستوربا گاندھی ہاسپٹل ہو گیا۔ تو وہاں اتوار کے اتوار پرانی کتابوں کا بازار لگتا تھا، وہاں جا کے میں ڈھونڈتا تھا، تو تھوڑی بہت روسی کتابیں یعنی رشین رائٹرز کی، ویر پبلشرز کی ترجمہ قریبی اردو میں مل جاتی تھی۔ 1-2 کچھ سائنسدانوں کی مجھے مل گئی، مجھے یاد ہے ایک بینجامن فرینکلن پہ ملی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو بچپن سے مجھے احساس رہا کہ اردو میں سائنس پہ نہیں لکھا جا رہا، اور بڑا اللہ کا شکر یہ رہا کہ اس نے مجھے ایک بڑی اچھی چیز یہ سکھا دی کہ زندگی میں کہیں کمی دکھے تو اس پہ نہ احتجاج کرو، نہ شکایت کرو، اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کرو، یعنی اپنے حصے کا چراغ جلا دیجئے۔ اندھیروں کو گالی دینے، کوسنے کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنا ہی چراغ جلائیے، جتنا تیل آپ کے پاس ہے اتنا ڈال دیجئے، اور جب تک وہ چراغ جلائیے، آگے اللہ کو جلانا ہوگا تو انتظام کرنے کا تیل آتا رہے گا، چراغ جلتا رہے گا۔ اس جذبے سے میں نے تھوڑا سا ہی اسٹیبل ہو کے زندگی میں اردو میں سائنسی مضمون لکھنے شروع کیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے علاقے میں، چونکہ میں بلی والان سے پھر ہم لوگ جامع مسجد آ گئے، تو وہاں جو کمیونٹی دیکھتا تھا اپنی، جس سے میں آج بھی کنیکٹڈ ہوں الحمدللہ،
تو وہاں پہ مجھے بے انتہا یعنی جسے کہیے کامن سینس تو چھوڑ دیجیے، عام معلومات کا بھی فقدان ہے۔ مثال طور پہ اور آج بھی صورتحال ہوئی کہ کھانے کے بارے میں لوگوں کو واقفیت نہیں ہے کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے، متوازن غذا کیا ہے، مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ ماحول کے تعلق سے، اپنی صحت کے تعلق سے بہت سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور اس کے نظارے میں چاروں طرف دیکھتا تھا تو دکھ ہوتا تھا۔ تو میں نے اسی طرح کے موضوعات میں لکھنا شروع کیا کہ جو عام معلومات کا حصہ تھے، پاپولر سائنس ہی نہیں تھے، عام معلومات بھی تھے۔ یہ سلسلہ آگے چلا اور اس کو اور باضابطہ کرنے کے لیے میں نے ایک سائنس کے نام سے پرچہ نکالنا شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے وہ 30ویں سال میں ماہنامہ تھا، آج بھی ماہنامہ ہے سائنس کے نام سے، عوام یعنی عام سائنس اور ماحولیات۔ اور 30ویں سال میں آپ جیسا یہاں ذکر آیا 94 سے نکلنا ہے، گھر سے نکالتا تھا، آج بھی گھر سے نکالتا ہوں، کوئی آفس نہیں ہے، کوئی اسٹاف نہیں ہے، اپنے پاس سے نکالتا تھا اور اپنے پاس سے نکال رہا ہوں، اللہ کا شکر کرام ہے۔ اس نے چراغ ایسا جلوایا 30 سال سے چل رہا ہے، تیل بھی دے رہا ہے، اور چراغ کی لو بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑھتی کس طرح جا رہی ہے کہ جب سے یہ کووڈ آیا اور ہم آن لائن سسٹم سے متعارف ہوئے تو میں نے بھی اس رسالے کا PDF اپلوڈ کرنا شروع کر دیا، فری اپلوڈ ہے ویب سائٹ پہ، تو 17-18 ممالک میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو ریچ بڑھ گئی۔ کمانا نہ مقصد اس وقت تھا نہ آج ہے، لیکن ریچ بڑھا سکے اس آن لائن آنے سے چیزوں میں۔ تو قاضی مظہر اسلام قاسمی صاحب اس بات سے واقف تھے، اور اس بیچ میں ایک اور چیز یہ ہوئی کہ میرے سائنسی ذہن نے اور میرے سوال کرنے کی عادت نے مجھے قرآن تک یعنی پہنچا دیا۔ کس طرح پہنچا دیا کہ میں بھی ایک عام گھر میں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں میں بھی اس طرح پیدا ہوا، اور میرا قرآن سے تعارف اسی ناظرہ سے کرایا گیا جو ہمارے یہاں سب شاید گزرے بھی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ ناظرہ قرآن میں مجھے سکھا دیا گیا کہ یہ الفاظ کیا ہے، کیسے پڑھ لیا جائے، مجھے بتا دیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی بتا دیا۔ مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب مطلب نہیں پتا تھا تو ظاہر ہے میرے اندر نہیں اترا، ایسیملیٹ میں نے نہیں کیا، جیسے غذا ایسیملیٹ نہ ہو تو جزو بدن نہیں بنتی، یہ قرآن بھی میرا جزو فکر نہیں، میری روح تک نہیں پہنچا، میری فکر تک نہیں پہنچا، تو میں وہیں کا وہیں رہا اور قرآن کے مرحلے سے بھی گزر گیا۔ پھر کوئی صورتیں یاد کرا کے نماز سکھا دی گئی، جماعت کی اہمیت بتائی گئی، مٹیا محل میں رہتا تھا، مسجد باولی والی پاس میں تھی، نماز باقاعدہ پڑھی، عمر کو روزہ رکھوا دیا گیا۔ اس سے آگے اسلام کیا ہے مجھے نہیں پتا، کسی نے نہیں بتایا۔ جمعے کی نماز میں خطبے بھی سنتا تھا، گھر میں والدین بھی تھے، اگر ان کو کم آتا تھا تو خطیب کو تو آتا ہوگا، لیکن وہ جو چیزیں ہوتی تھی وہ میرے سوالوں کا جواب نہیں۔ تو جب قرآن سے جڑا اور قرآن کو سمجھنے شروع کیا میں نے، اور یہ تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک نئی دنیا کھلتی چلی گئی، اور یہاں پہ مجھے وہ 3 سال کی عربی کا کورس منہاج العربیہ کا کام آیا جو مختار صاحب نے مجھے پڑھایا۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے لیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ دیکھیے جو قرآن سے خود میں نے سمجھا کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راستے دکھاتا ہے، اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ تو وہ جب چیزیں آسان ہوئی اور کھلتی چلی گئی تو مجھے یہ لگا کہ اسلام کے نام پہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تو اگر میں ایٹ بیسٹ یہ کہہ سکتا ہوں اٹس اے منسٹریل اسلام، بہت رائی برابر اسلام ہے یہ جس پہ میں عمل کر رہا ہوں۔ اور اگر اس کو چونکہ سائنس کا طالب علم تھا میں اس کو میتھمیٹیکل حساب سے نکالوں تو 3.5 آیتوں کا اسلام ہے۔ مجھے سخت کرانے کے لیے معاف کیجیے گا، کیونکہ آپ یعنی کتب علیکم صیام ملا لیجیے یا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ملا لیجیے، جو ہمارے ہاں دین کے نام پہ اس وقت چیزیں رائج ہیں، جو بچپن میں مجھے پڑھائی گئی تھی کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس میں تازہ اضافہ عمرہ، یہ سب 3.5 آیتوں میں آتا ہے۔ اچھا، توحید کے تعلق سے مجھے کوئی نہیں سمجھا سکا۔ توحید کا مطلب ہے اللہ ایک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، یہ رٹایا گیا تھا بتایا گیا تھا۔ لیکن اس سے میرے اندر کوئی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنی بڑی کنسیپٹ جس پہ میرا مسلمان ہونا منحصر ہے وہ کسی نے مجھے سمجھایا نہیں تھا۔ میں توحید کا مطلب صرف کلمہ سمجھتا تھا۔ تو قرآن سمجھنے کے بعد یہ چیزیں جب کھلی تو پھر میں نے کوشش یہ کری کہ سائنس رسالے سے یہ میں پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں
کہ سائنسی رسالے میں سائنسی فکر اور سائنسی انداز فکر کو لے کے چلا، پروموٹ کرا. پھر جب قرآن دیکھا اور اس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم کا مفہوم وہی ہے، یعنی ناواقف سے واقف ہونا، محکم معلومات حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، سیکھنا، سمجھنا، جو نو دی ان نون، ایک جملے میں لگا ہوئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی ڈیفینیشن لفظ سائنس کی ہے. آپ کوئی سی ڈکشنری اٹھا لیجئے، سائنس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ ٹو نو دی ان نون. سائنس کسی مضمون کا نام نہیں ہے، طریقت ہے، میتھڈولوجی ہے جس میں آپ ان نون سے واقف ہوتے ہیں. سائنس میں ایمفیسس ہوتی ہے آبزرویشن کے اوپر، تھنکنگ کے اوپر، انالیسس کے اوپر، اور جہاں ممکن ہے ایکسپیریمنٹس کے اوپر. قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سمع، بصر اور فؤاد تین چیزیں ہیں جو بنیاد بتائی گئی ہے، جو سینسز ہمیں اللہ نے دی ہے کہ دیکھ کے، سن کے اور انالیسس کر کے تھنکنگ مائنڈ کے ساتھ جس کے لیے فؤاد استعمال. تو گویا ان چیزوں میں اتنی مماثلت ہے. پھر جب دیکھی مورد، المورد جو مستند ڈکشنری مانی جاتی ہے انگریزی اور عربی کی، تو اس میں آپ جا کے چیک کر لیجیے کہ سائنس یعنی جو انگلش جو عربک مورد ہے وہ سائنس کا ترجمہ علم کرتی ہے. کچھ عرب ممالک میں گیا، یونیورسٹی وزٹ کری تو وہاں فیکلٹی آف سائنس پہ کلیات العلوم لکھا دیکھا. تو یہ سب چیزیں ایک دم مجھے ہلانے لگی کہ جب علم سائنس ہے، یعنی کسی بھی چیز سے واقف ہونے کا، اور اس واقفیت کے لیے پورا زور قرآن دیتا ہے. یعنی قرآن نے جتنی دعوت اور جتنی آیتیں اس کی کائنات کے مطالعے کے لیے ہیں کہ وہ پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے، بارش کو دیکھو کس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ بے انتہا. اور پھر قرآن کلیئرلی اس بات کو کہتا بھی ہے کہ یہ جتنی تخلیقات ہیں کائنات میں یہ میری آیات ہیں. تو قرآن اس بات کو کہتا ہے، آل عمران 190 191 آپ دیکھیں اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے. اور عقل مند کہا گیا ان لوگوں کو جو لیٹے بیٹھے ہر حال میں زمین اور آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے نتیجہ نکلا کہ میں ان چیزوں کو پھر باہم مربوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس وقت سے یہ کوشش شروع ہوئی کہ علم کی تقسیم جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. علم ہے اور ہر قسم کے علم کا حصول انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کائنات پہ غور و فکر کرنے. تو اس سلسلے کے جب میں مضامین اور یہ سب چیزیں لکھ رہا تھا تو قاضی صاحب نے ایک دفعہ مجھے یاد کیا، میں حاضر ہوا تو انہوں نے شاباشی دی اور کہنے لگے بھائی تم ہمارے مدرسے چلو. تو سب سے پہلے بستی میں ان کا ایک مدرسہ کچھ تھا جس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جامعہ اسلامی. وہاں وہ مجھے خود ساتھ لے کے گئے، کہنے لگے بھائی تم ہمارے طلباء کو اسلام اور سائنس کے بارے میں بتا. تو میں یہ کہوں گا کہ دیٹ واز دا بگننگ. پھر وہ مجھے دارالعلوم دیوبند وقف لے کے گئے اور اس جلسے کی صدارت مرحوم انصر شاہ کشمیری صاحب کر رہے تھے. وہ بھی بہت اچھا رہا اور میں واقعی یہ عرض کروں مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولتا. اور ان چیزوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا کہ دیوبند کے طلباء میرے پریزنٹیشن کے بعد یعنی ایسے مجھ پہ لپٹے تھے، ان کی محبت اور اس انداز کے لیے میں سمجھتا ہوں اپریسیشن کہ میں وہ منظر آج تک نہیں بھول سکتا. جتنی پذیرائی وہاں پہ ہوئی، جتنی محبت سے وہ بچے ملے اور انہوں نے پسند کیا یہ انداز. تو اس طرح یہ سفر شروع ہوا. اور قرآن و سائنس، قرآن و ماحولیات، بلکہ اس سلسلے میں شکر گزار بھی ہوں کہ قاضی صاحب اور پھر بعد میں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اور ہیں کہ میری کچھ فرمائشیں بھی سن لیتے تھے. ماحول کے تعلق سے میں نے اکثر یہ بات کہی کہ حضرت یہ فساد فی الارض ہے، جو پالوشن ہے، اس کو اس رخ سے لے کے چلنا چاہیے. تو اجین میں ایک سیشن ہوا تھا جس میں ایٹماسفیئرک پالوشن پہ گفتگو ہوئی تھی، فضائی کثافت پہ. ایک پورا سیشن اس کے لیے تھا اور اس کا جو بیک گراؤنڈ نوٹ تھا میں نے بنایا تھا، جو فقہا کے پاس گیا اس پہ سوالات جو آئے ان کو ترتیب دے کے اس سیشن میں خود ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ساتھ گیا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ کثافت ہے کیا اور کس طرح سے فساد فی الارض ہے، کس طرح سے اللہ منع کرتا ہے کسی بھی طرح کی پالوشن، کرپشن اور انیکوالٹیز، ڈس بیلنسز کو پیدا کرنے کے لیے. یعنی فیس 3 دال کا جو مادہ ہے فساد کا، اس کو ہمیں وسیع کر کے دیکھنا چاہیے، اس سے جھگڑا نہیں ہے.
فساد نہیں ہے، بلکہ فے سین دال کے مادے میں بہت کچھ ہے جو قرآن کے احکامات میں آج کے زمانے سے نئی روشنی ڈالتا ہے، اور اس حساب سے ہمیں اس پہ فکر کرنی چاہیے. اور اللہ کا شکر وہ سیشن بہت اچھا رہا ہے، اور اس کی ریکمنڈیشنز آج بھی موجود ہیں جو آپ کے یہاں چھپ بھی چکی ہیں. تو یہ سب چیزوں سے گزرنے کے بعد میں دن بدن اس نتیجے میں پہنچنے لگا کہ ہماری جتنی خرابیاں ہیں اور جو کمیاں ہیں اور جو نقصانات ہیں جن کا وقتاً فوقتاً تذکرہ ہوتا رہتا. مثال کے طور پر 1971 سے ہمیں یاد آیا کہ اقرا کا حکم تو پڑھنے کا تھا، لہٰذا تعلیم پہ زور شروع ہوا. 71 کے واقعات کے بعد اقرا باسم ربک الذی خلق یاد آئی اور ہماری اسکول کا تعلیم کا چرچا چلا. تو اس وقت سے لے کے آج تازہ ڈسکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ارتداد، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، بچیوں کا فیوچر کیا ہوگا. یہ سب ایفرٹس اپنی اپنی جگہ ہوتی ہیں اور ان کا تدارک ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان کی بنیادی ایک وجہ ہے جس کو آج بھی ہمارے یہاں اس طرح ایڈریس نہیں کیا جا رہا جس طرح کر لینی چاہیے تھا. وہ بنیادی وجہ کیا ہے جس کو 1920 میں ایک عظیم ہستی نے کہا تھا، جس کو شفیع صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، شیخ الہند نے، کہ میں نے 4 سال کی اپنی یہ جو مالٹا کی جیل میں ان کے گزرے تھے، وہاں سے رہائی کے بعد 1920 میں دیوبند میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا، ہم نے اپنی اسیری کے دوران غور فکر کر کے یہ بات پائی کہ مسلمانوں کی زوال کی وجہ ان کا ترک قرآن ہے اور آپسی اختلاف ہے. اس میں شفیع صاحب نے گہرائی لگائی کتاب میں کہ بنیادی طور سے ایک ہی چیز ہے، اختلافات بھی ترک قرآن کی وجہ سے. اس لیے ایک ویڈیو کلپ ہے اسرار صاحب کا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے علماء نے بھی قرآن ترک کیا ہے، اور اس ویڈیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو سارے ہلا رہے ہو، یعنی اگر تم ایگری نہیں کرتے تو تم بتا دو کہ کہاں پہ قرآن پہ وہ زور ہے جو ہونا چاہیے. ہم فقہ پہ اور حدیث پہ لگے ہوئے، قرآن پہ وہ یعنی وہ سینٹرلٹی نہیں ہے قرآن کی، وہ مرکزیت نہیں ہے جو. تو ہمارے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے، خاص طور سے اس طالب علم کے لیے، کہ 1920 سے 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. یہ بات کسی معمولی ہستی نے نہیں کی تھی، شیخ الہند نے کی. کیا اثر ہوا 100 سال میں؟ کہاں پہ قرآن کے لیے ایمفیسس ہو گئی؟ نتیجہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ناظرہ قرآن کی اولادیں جوان ہو رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اور یہ وشا سرگت چل رہا ہے. دیکھیے میں اپنی بات شروع کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، پہلی آیت اس سلسلے کی جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اپنے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. یعنی قرآن اپنا مقصد نزول یہ بتا رہا ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں. یہ غور و فکر ہمارے یہاں کہاں ہو؟ آپ کو علم ہو تو بتا دیجیے، مجھے نہیں. خال خال کہیں پہ ہے، انفرادی طور پہ کوئی باضابطہ انسٹیٹیوشن ہو ایسا تو چند کچھ ہو سکتی ہے، این جی او، ریسرچ انسٹیٹیوشنز، لیکن مین اسٹریم انسٹیٹیوشنز میں قرآن کی آیات پہ غور و فکر نہیں. تو یہیں سے یہ کھلتی ہے بات کہ قرآن سے ہماری انڈرسٹینڈنگ اور رشتہ ہے کیا. اس آیت میں اور کئی جگہ ہے قرآن میں کہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں، اور بات صرف مسلمانوں کی بھی نہیں ہے، کوئی بھی کرے، کیونکہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ صرف ہمیں جو دیا گیا ہے، ہم حاملین قرآن ہیں، لیکن قرآن از ناٹ میڈ فار اس. قرآن کہیں پہ یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے لیے، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت. اسی سلسلے کی اگلی آیت جو علم کا بھی ذکر کرتی ہے، سورہ نمل ہے 83 سے 85، کہ جس دن ہر امت میں سے فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. یہ میں نے سرخ سے لکھا ہے، اعلیٰ غضب تم بھی آیا اللہ تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ماذا کنتم تعملون، تم کر کیا رہے تھے، واٹ واز اٹ یو ڈیڈ. تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے، وداؤٹ کمپریہینڈنگ them with your knowledge. تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب اس کا کہ یعنی یہ عین مقصود ہے
کہ ہم قرآن کی آیات کا علمی احاطہ کریں. یہ تیسری آیت جو میں نے لی ہے یہ سورہ بقرہ کے شروع کی ہے جہاں آدم کو اتارنے کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت ہمارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ بہت اہم آیت ہے اور اس میں سورہ سے میں نے اس لیے لکھا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. یہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس میں کفروا و کذبوا ایک ساتھ آ گئے اور دونوں کا انجام یکساں ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کفرہ کیا ہے؟ کاف فعل ایک کا مادہ کفرہ جو ہے اس سے زبانی انکار بھی ہے، ڈھانکنا چھپانا بھی ہے، پیٹ پیچھے ڈالنا بھی ہے. یہ سب کفرہ میں آتا ہے. اور جھٹلانے میں کیا آتا ہے؟ الکذبون کے معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا. یہ محیط سے اقتباس ہے. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے. یعنی قول اور عمل میں فرق. ہم قرآن کی سچائی پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل قرآن کا ریفلیکشن نہیں ہوتا. ہمارے عمل میں قرآن نظر نہیں آتا. اب کیسے نظر آئے جب مجھے پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے؟ وہ تو میرے نزدیک قابل تقدس کتاب ہے جس کو جزدان میں لپیٹ کے بہت اوپر رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ رکھ جائے یہ گر نہ جائے. گر جائے تو ہم بھاگے پھرتے پوچھنے کے لیے کہ کیا اس کے لیے کمپنسیشن دینا پڑے گا، کفارہ کیا ہے، کتنا کیا وزن کی کیا چیز دینی ہے. اس کتاب و دو میں لگ جاتے ہیں اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. کیونکہ سسٹم ہی نہیں ہے جو سینہ بسینہ اسلام ہمارے یہاں چل رہا ہے صدیوں سے، کم از کم 800 سال سے. اس میں کہیں پہ کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس کا ناظرہ سے بات شروع ہوتی ہے اور نماز جنازہ پہ ختم. تیسری کیٹیگری ایک اور ہے جہنمی لوگ جو قرآن بتاتا ہے. یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں. they are having a good life. اچھی گزر رہی ہے. اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے کفروا کذبوا اور غافل. تین کیٹیگریز ہیں جن کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے. یہاں وضاحت کی ہوئی قرآن دلیل سے بات کرتا ہے اور ریزننگ دیتا ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ جہنمی ہے. کیونکہ جو دنیاوی زندگی میں مست ہے، آیات سے غافل ہے، یعنی اللہ کے احکامات سے غافل ہے، تو اس کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ منمانی گزرے گی. اپنے رسم و رواج کے حساب سے، خاندانی طریقوں سے، بڑوں کے کہنے سے، کسی بھی طرح سے ادر دین اللہ سے امان. کیونکہ اللہ کے احکامات تو مجھ تک پہنچے نہیں، نہ میں نے سمجھا نہ مجھے پتا. تو میں اپنی جس انداز سے زندگی گزار رہا ہوں وہ ظاہر ہے اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، تو میں نے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کمائی. اسی وجہ سے قرآن جو ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں اکثریت کو معلوم ہوگا، مجھے نہیں معلوم تھا جب تک میں نے قصص 85 اپنے آپ نہیں پڑھی اور ڈسکور کیا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن علی ربک. بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے کا انجام ہوگا. میں لگ بھگ 25 سال سے اس آیت کو استعمال کر رہا ہوں اپنے پریزنٹیشنز میں اس مقصد سے کہ قرآن فرض ہے. ہم پہ نماز فرض ہے، ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کپڑے صاف رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ جہاں نماز بچھاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. قرآن فرض ہے، اس کا احترام ہے. قرآن فرض ہے یعنی اس کا ہر حکم فرض ہے. کچھ عرصے بعد مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، فرضہ کا مطلب فرض ہی نہیں ہوتا، یہ نازل ہونے کے لیے بھی اور اترنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تصدیق کری تو پتہ لگا کہ لغات تو یہ نہیں کہتی، لیکن کچھ تشریحات میں یہ چیز اس طرح آئی ہے. تو میں نے سوچا کچھ اور آیتیں لے لوں جو ہمیں باندھ دے قرآن سے. اس اللہ کی رسی کو جو ہم نے کاٹ کے پھینک دیا اس سے جوڑنے کے لیے کچھ اور سالڈ ویلڈ ریزنز لے لوں. تو میں نے ایک الاعراف کی آیت لی، تیسری. جی ہاں تیسری ہے
کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ، اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اچھا دیکھیے یہ حکم کا صیغہ ہے، اتبعوا، اٹس این آرڈر، اللہ کا حکم ہے، اسی طرح جس طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے، یہ بھی حکم ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہو اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اس پہ عمل کرو۔ بات یہاں مکمل ہوئی تھی لیکن مزید وضاحت کری دو چیزوں کی کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اولیاء کی تم اتباع نہ کرو، اور قلیلا ما تذکرون، تم لوگ نصیحت کبھی مانو۔ کیوں کہی ہمارے رب نے یہ بات؟ کیونکہ اکثریت چونکہ نفس کے غلام ہے، اس لیے وہ ہدایت کم پکڑتی ہے، نفس اس کو ورغلا کے اپنے جال میں رکھتا ہے۔ لیکن یہاں یہ وضاحت ہے کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کسی اور سرپرست کی اتباع نہیں کرنی ہے، صرف قرآن کی اتباع کرنی ہے۔ تیسری آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا مانگتے ہیں مستقل کی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس کا جواب موجود ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس پر چلو، وہ دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ذالکم وصاکم بھی، حکم ہے یہ اللہ کا، تاکہ تم تقوی اختیار۔ تقوی کیا ہے؟ سمپلسٹ ٹرمز میں کہ جو اللہ نے کہا وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا وہ نہیں کرنا، یعنی 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس، اللہ کے احکامات پہ مکمل اتباع۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیت کے میں نے سلائڈ دکھایا تھا کہ جو لوگ جو بھی ہدایت ہم تک پہنچے جو اس کی اتباع کریں گے، وہاں بھی اتباع کی بات ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ نے اپنی ہدایت کا ذکر کیا ہے، اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں پہ بھی سلیکٹو اتباع کا استعمال نہیں کیا کہ تم کچھ احکامات کو اللہ کے چن لو اور باقی تمہارے لیے ہے ہی نہیں گویا۔ کیونکہ ہماری میجورٹی کی جو کیفیت ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نہایت معذرت کے ساتھ اور معافی چاہتے ہوئے جسارت کے لیے، کہ اللہ کے چند احکامات کو، جس کو ہم انگلش میں چیری پکنگ کہتے ہیں، کچھ احکامات کو ہم نے چن لیا ہے اور وہ ہمارے دین کا حصہ محض بن چکے ہیں کہ وہی ہے، لیکن ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ میں ڈسکلیمر ہمیشہ کہتا ہوں کہ صوم، صلاۃ یا زکوٰۃ، حج کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، فرض ہے، پورے اہتمام سے ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے احکامات صرف یہی ہیں قرآن میں؟ باقی احکامات کے لیے کس نے سند دے دی؟ کہاں سے ہم ان کو بھلا چکے اور صحیح معنوں میں وہ طاقت نسیاں ہو گئے، کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کسی ڈسکورس میں بات نہیں ہوتی۔ یہ آیت میں نے اس لیے لی کہ یہ کتاب ہم نے، وہی بات آتی ہے، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یاد رکھو دین خالص اللہ۔ اب دین کے مفاہیم جو ہے تین ہیں لغات کے حساب سے، اتباع، قانون اور یوم الدین، یوم الحساب، تو مالک یوم الدین اور سورہ فاتحہ۔ تو اطاعت اور قانون صرف اللہ کا ہے، یہ اسی کا حق ہے، اور اس کے لیے دین کو خالص کر کے رکھنا ہے کہ اللہ، جیسے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم والی بات کہی گئی، یہاں پہ یہ بات کی جائے کہ دین خالص اللہ، یہی وہ چیز ہے جس کو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ کلمہ انکار سے شروع ہوتا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہی دو مرحلے ہیں اس کے جو ہماری زندگی پہ محیط ہوتے ہیں، جب تک لا الہ کے مرحلے سے نہیں گزریں گے الا اللہ پہ نہیں آ سکتے، جب تک چھوٹے اللہ میاں نہیں ہٹیں گے اصل اللہ میاں نہیں آئیں گے زندگی میں۔ اب آپ کہیں گے کیا بک رہا ہے یہ؟ چھوٹے اللہ میاں کون سے؟ ہم تو الحمدللہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ماریں گے مر جائیں گے اللہ کے نام پہ، کیا مجال کو کچھ کہہ دیں، خالص توحید پرست۔ تقریر بڑی اچھی لگتی ہے، جو صاحب یہ جذباتی تقریر کر رہے ہیں ان سے ذرا پوچھ لیجیے گا معلوم ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سمجھتے ہو قرآن کو؟ قرآن کے نوٹس بنا رکھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بنا رکھے کہ پتہ نے کن چیزوں میں کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے۔
قرآن کی ہر سورہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے نوٹ ہیں گھر میں کہ کس سورہ میں اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا. یہ اگر ذہن میں نہیں ہے تو زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ میری زندگی کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ بات بہت سخت ہے اور قبل از وقت کہہ رہا ہوں لیکن ریلیونٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جو اس کے مطابق یعنی جو یہ قرآن نازل ہوا ہے فیصلے نہ کرے یہی تو کافر ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ. یاد کیجئے میں یاد کر کے کہتا ہوں کہ میری زندگی کے کون کون سے فیصلے میں نے قرآن کے ساتھ سے کیے جہاں میں نے قرآن کھولا نہیں کنسلٹ نہیں کیا اور اپنے فیصلے کر لیے. بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک قرآن کے حساب سے تو میں کافر ہوں. بھلے میں چیختا رہا ہوں کہ میں الحاج بھی ہوں اور کون ہوں, محمد اسلم پرویز الحمدللہ نام ہے میرا, مسلمان ہوں, جان دے دوں گا لے لوں گا. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور 3 باتیں کہی گئی ہیں آگے پیچھے 44 اور 45 47 غالب کہ جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا. پہلے ان کو کہا گیا کافر, دوسری آیت میں کہا گیا ظالم, تیسرے میں کہا گیا فاسق. مائدہ میں تینوں آیتیں موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کے حساب سے نازل ہوئی کتاب کے حساب سے فیصلے نہ کریں وہی کافر ہے, وہی فاسق ہے, وہی ظالم. اب اس رخ سے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کا کیا حکم ہے تو لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں بڑا مرحلہ جو بڑا چیلنجنگ ہے وہ لا الہ کا ہے کہ جو اللہ ہماری زندگی میں موجود ہیں ان کو کیسے ہٹائیں کہ اللہ میاں کی استھاپنا ہو. کیونکہ جب جگہ صاف ہوگی جبھی تو کوئی چیز رکھی جائے گی. میں ٹیچر رہا ہوں تو اس بات کو اکثر ایسے کہتا ہوں کہ جب آپ ٹیچر کلاس میں آتا ہے تو پہلے بلیک بورڈ صاف کرتا ہے پھر لکھتا ہے. تو ذہن کی سلیٹ بھی صاف ہونی بہت ضروری ہے. اور جو چھوٹے اللہ میاں ہیں ہمارے یہاں بہت سارے, ان چھوٹے اللہ میاں میں جو سب سے بڑے اللہ میاں ہیں وہ ہمارا نفس ہے, دل, خواہشات, من مانی زندگی. جو تھوڑے دن پہلے بڑا نوجوانوں میں ہمارے سلوگن مشہور تھا کہ اٹس مائی لائف, میری زندگی جیسے چاہوں گزاروں. اکثر لوگ آج بھی بھٹکے ہوئے بچے ہمارے کہہ دیتے ہیں, جو بھٹکی اس لیے ہے کیونکہ ماں باپ نے وقت نہیں دیا. بچے میں خرابی نہیں ہوتی. کمہار اگر چاک پہ اچھا برتن نہیں بنا رہا تو وہ کمہار کا اس کے ہاتھوں کا قصور ہے. چکنی مٹی تو ایک سی آئی تھی بلکہ بہترین آئی تھی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. علامہ نے اس طرح کہا ہے کہ لبالب شیشہ تہذیب حاصل ہے میں لا سے, مگر مسلم کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا. بہت اہم شیء ہے کیونکہ اللہ اگر ہوگا ہمارے پاس تو اللہ اسٹیبلش ہوگا. تو لا الہ کے مرحلے سے گزر کے جب اللہ آتا ہے کہ چھوٹے اللہ میاں میں جو سب سے بڑا اللہ ہے ہمارا دردین اللہ, وہ ہے ہمارا نفس, ہماری خواہشات. مجھ میں جسارت نہیں تھی اتنی بڑی بات کہنے کی, میں صرف اس آیت کو کوٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے ان کو تم ہدایت نہیں دے سکتے. یہ آج بھی بات صادق ہے کیونکہ قرآن ہر وقت کے لیے ہے اور حق ہے کہ جو آج بھی منمانی زندگی گزارتے ہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتے. اور جو بھی قرآن کو سمجھتا نہیں اور قرآن کے حساب سے اپنے فیصلے نہیں کر رہا زندگی کا ہر فیصلہ, کیونکہ قرآن کے طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بات پوری تصدیق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے کا قرآن احاطہ کرتا اور بتاتا ہے. مجھے کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کیسے رہنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کیسے رشتے رکھنے ہیں, ہر چیز کی تفصیل قرآن میں موجود ہے. اگر ہم سمجھیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیں. مجھے اب تک جب سے قرآن سمجھنا شروع کیا یعنی تقریباً 30 سال ہو گئے, کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ملا جس کی ہدایت مجھے قرآن میں نہ ملی ہو. اور یقین جانیں قرآن کی ہدایت کو جہاں جہاں استعمال کیا ہے ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ میں
ناکام ہوا ہوں یا نامراد ہوں. میری اپنی زندگی کی سٹوریز ہیں، وہ اتنی ہیں کہ اس کا وقت نہیں ہے یہاں میں بیان. اتنا کچھ ہے جو میرے ذاتی تجربات ہیں. میرا آج جو پیشن ہے، جو تڑپ ہے کہ کسی طرح لوگوں سے ہاتھ جوڑوں کہ قرآن سے جڑ جائیں. قرآن کو سمجھیے، دیکھیے تو صحیح، ایکسپلور دس ورلڈ. یہ چیز ہے کیا؟ جو زبان آتی ہے اس کو پکڑ لیجئے، جڑ جائیے. کیونکہ جو بات آپ نے کہی شروع میں، قرآن کے لیے حقیقت وہی ہے. کیا؟ کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کوئی راضی کی تفسیر، کوئی کشاف کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ ضمیر پہ قرآن نہ ہو. یعنی جب تک دل کا کنیکشن قرآن سے نہیں ہوتا، جذباتی تعلق نہیں ہوتا، وہ محبت قرآن کے ساتھ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کی رسی ہے. وہی محبت جو ماں کے پیٹ میں بچے کی اس ناف سے ہوتی ہے، عمل سے، پلیسینٹا سے، جس سے وہ ماں سے جڑا ہوا ہے، جہاں سے وہ پوری غذا اور غذائیت، یعنی مجھے لفظ استعمال کرنے دیجیے، ربوبیت پا رہا ہے. یہ وہی رسی ہے ہم کاٹ چکے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا پلیسینٹا کاٹ دیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ سوکھ جاتا ہے اور پھر ایک نشان چھوڑتا ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں. آج ہم سب ناف بردار ہیں، پلیسینٹا کاٹ چکے ہیں. اللہ کی رسی منقطع کر دی گئی، کاٹ دی گئی ہے کیونکہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. بہت خوش نصیب ایسے ہوں گے جو یہ کہیں کہ میں قرآن سمجھتا ہوں، میرے اندر اترا ہوا ہے، میں نے اس کو ایسیملیٹ کر لیا ہے، اور اسی طرح میں اپنی اگلی نسلوں کو بھی تعلیم دے رہا ہوں اور اس پہ عمل کر رہا ہوں. سب سے امپورٹنٹ پہلو عمل کا ہے کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں. جو قرآن کردار ہمیں سکھاتا ہے میں اس پر ہوں. دیکھیے اس آیت میں ایک اور پہلو ہے کہ جہاں یہ نفس کو ایک چھوٹوں میں سے بڑا اللہ میاں بتا رہا ہے، وہیں یہ خدا کو بھی ڈیفائن کر رہا ہے. خدا وہ ہے جس کی آپ اتباع کرتے ہیں، جس کی میں اتباع کرتا ہوں. خدا وہ نہیں ہے جس کی تسبیح میں پڑھتا ہوں، نہ. خدا وہ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں. اگر میں نفس کی اتباع کر رہا ہوں تو قرآن نفس کو خدا کہہ رہا ہے. یعنی خدا وہ ہے جس کی میں اتباع کرتا ہوں. میں کلیم کچھ بھی کروں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خالص مسلمان ہوں، لیکن اگر میں اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا تو پھر میں سماج کا بندہ ہوں، فیشن کا بندہ ہوں، نفس کا بندہ ہوں، رسم و رواج کا بندہ ہوں، اپنے بڑوں کا بندہ ہوں. بشرطے کہ بڑے وہ جو ہیں وہ آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو قرآن سے ہٹ. جو بڑے قرآنی کے راستے پہ چلتے ہیں اور آپ کو چلاتے ہیں، تو چیز آتی ہے، ظاہر بڑوں سے آتی ہے. نبی لے کے آئے تھے، نبی پاک اس قرآن کو اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھا دیا انہوں نے. He was قرآن in action. کس طرح قرآن ایک شخصیت میں سما سکتا ہے آپ نے دکھا دیا. آپ ہی کی سیرت ہے قرآن، قرآن آپ کے انداز تھے، کسی طرح سے ظرفا بات کہہ لیجیے. خیر، تو خدا وہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنے خواہشات کی پیروی کرے. اللہ سے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. نفس کے چلنے والوں کو ہدایت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کب ملے گی؟ دیکھیے ہدایت کے لیے قرآن کا جو فارمولہ ہے وہ تابو اصلہ ہوتا ہے. توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور واپس راستے پہ آ جائیں. یعنی جانا تھا علی گڑھ، بریلی کی بس میں بیٹھ گئے، اب کرتے رہیے دعا کہ اللہ میں علی گڑھ پہنچا دے. نہیں پہنچائے گا، آپ کو اترنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا ٹائم پہ، اور علی گڑھ کی بس پکڑنی پڑے گی. یہ ہے تابو اسلح والی بات. اصلاح کیجیے، اپنے غلط راستے سے واپس آئیے. نفس کی بندگی چھوڑیے، سماج کی بندگی چھوڑیے، خاندان کی بندگی چھوڑیے، اللہ کی بندگی سے جوڑیے. اور اس کے لیے پہلا راستہ یہ کہ اللہ کے کلام کو سمجھیے، ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھیے، نوٹس بنائیے، یاد رکھیے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری زندگی میں محیط ہے. کوئی چاہتے ہوئے بھی زندگی کی کسی اس مرحلے میں پورے قرآن کا عمل نہیں کر سکتا. جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، پڑھ رہا تھا، تو میرے اوپر نہ آئلی قوانین لاگو ہوتے تھے، نہ زکوٰۃ کے، نہ حج کے، نہ مال کے لینے دینے کے، نہ کسی بھی چیز کے، کیونکہ اس وقت وہ اسٹیج ہی نہیں تھی. لیکن کچھ ایسے قوانین تھے جو بچپن سے ہم بچوں کو سکھائے تو وہ پوری پرسنالٹی بناتے تھے. ان میں سے کچھ میں چند کا ذکر آخر میں کروں گا. اب دیکھیے یہاں سے ایک دوسرا رخ ہے جو بتاتا ہے بندگی کے پہلو
کہ جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع ہو جاؤ، اس قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے لیے تابع ہو گیا. یعنی اسلم اور اسلمت بات پوری اپنی شخصیت کو اللہ کے سپرد کر دینے کی ہے، ٹوٹل سبمیشن. وہی مسلم ہے. سین لام میم کا مادہ جو ہے جو مسلم کہتے ہی اسی ہے کہ ون ہو ہیز ٹوٹلی سبمٹڈ ٹو ڈیوائن آرڈر. وہ شخص، وہ کریشن جس نے اپنی پوری ہستی اللہ کے سپرد کر دی، اس کی اطاعت میں دے دی ان ٹوٹیلٹی، پارشل نہیں کہ کچھ اللہ کی مانی کچھ اپنی مانی. دیکھیے اسلام میں اور کفر میں کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہے. اب اگر گرے ایریا میں جی رہے ہیں تو وہی گرے ایریا پورا شرک ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چل کے اپنے من مانے احکامات یا اپنے خاندان کے رسم و رواج کے کسی بھی اینی تھنگ ادر دین اللہ، کسی کے بھی حکم پہ یا خواہش پہ ہم چلتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم سے نکل گئے. یہی ایریا شرک کا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم میں شریک کر لیا، اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے حکم میں کوئی شریک ہو. حکومت اس کی، حکم اس کا ہے. اس لیے اس نے بات کی کہ دین خالص اللہ کا. آپ کا جو لائف اسٹائل ہے، جو طرز زندگی، کیونکہ دین از لائف اسٹائل، جو طرز زندگی ہے آپ کا وہ صرف اللہ ہی طے کرتا ہے. یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی. اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، اس لیے تم اس وقت تک موت لائے کہ تم مسلم. ہمارا کتنا آسان فارمولہ ہے، محمد اسلم پرویز کیوں مسلمان ہو بھائی؟ جیسا مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، میرے اما ابا مسلمان تھے، دونوں مسلمان تھے الحمدللہ. مسلم محلے میں پیدا ہوا، بچپن سے نماز سکھا دی گئی تھی، پڑھا رہا ہوں، روزہ بتا دیا گیا تھا رکھ رہا ہوں، اس لیے مسلمان ہوں. یہاں نبی کے بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو، یعنی آخر وقت تک تمہیں مسلم بننے کے پروسیس اور اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے. دیکھیے جو بات میں نے ابھی عرض کری تھی کہ بلکہ اس کو میں اگلی آیت لے لوں پھر اس سے جوڑ کے بتاؤں گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم. اب یہاں دو باتیں میں عرض کر دوں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں بریکٹ میں جو لکھا ہے کہ اللہ کے نظام امن میں آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا مادہ الف میم نون ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور آپ اگر لغات دیکھیں تو مومن کا مطلب ہی یہ ہے کہ امن کا ضمانتی، گارنٹر آف پیس. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المومن، کیونکہ وہ امن کا ضمانتی ہے. اس کے نظام میں ہر جگہ امن ہے، unless until انسان کہیں پہ فساد پھیلا دے. فساد ہمارے ہاتھوں سے پھیلتا ہے، اللہ کا نظام امن کا نظام ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمان میں امن کا مادہ ہے، اور مومن کہتے ہی اس کو ہے جو ایمان کا ضمانتی ہو، گارنٹر آف پیس. اسلام میں سین لام کے مادے میں سلامتی کا پہلو ہے. تو ہم لوگ تو مجسم امن و سلامتی ہونے چاہیے تھے. کس وجہ سے نہیں ہے، چند آیتیں آگے آئیں گی جو اس بات کو سمجھائیں گی. لیکن یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز میں نے ابھی آپ سے عرض کری کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے تو اتباع کا حکم دیا کہ قرآن پہ عمل کرو، لیکن میں کسی ایک وقت میں پورے قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن جو ہے میری پوری زندگی پہ محیط. کچھ اس کے احکامات ہیں جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک چلیں گے میرے ساتھ اگر میں سمجھ کے چلوں. کچھ میری جوانی کے لیے ہوں گے، کچھ میرے بڑھاپے کے لیے ہیں، کچھ میں جب مال کماؤں گا اس وقت کے لیے ہوں گے. تو گویا صورتحال کیا نکل کے آتی ہے کہ روز کی زندگی میں اللہ کے احکامات کے حساب سے گزارتا ہوں تو میرا آج کے دن کا اسلام مکمل ہوا. ہر دن کا اسلام آپ کے سامنے نئے چیلنجز اور مسائل لے کے آتا ہے. اس دن کے چیلنجز اور مسائل کو آپ نے اللہ کے احکامات سے ہینڈل کیا تو وہ آپ کا اس دن کا اسلام پورا ہوا. اور یہ آخر وقت تک چلنا ہے. تم کو موت نہ آئے کہ تم مسلم ہونے کا عمل یا مسلمائزیشن کا عمل پوری زندگی چلتا ہے، روز صبح شام چلتا ہے، 24/7 چلتا ہے. ایک کلمہ پڑھ لینے سے ایک دفعہ میں مسلمان نہیں ہو گیا.
محمد اسلم پرویز نام رکھ کے مسلمان نہیں ہوتا. آئی ہیو ٹو سبمٹ ٹو ڈیوائن آرڈرز آن ڈے ٹو ڈے بیسس. ورنہ نبی کے اولاد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ ان کا پروسیس تھا جو پوری زندگی انہیں چلنا تھا، اور یہی انہیں تاکید کر رہے تھے کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. ہمارے یہاں جو دعا ہے، مقبول دعا اور بہت عام، وہ یہ ہے کہ مرتبہ کلمہ نصیب ہو جائے. میں پھر معافی چاہتا ہوں واقعی آپ سے ہاتھ جوڑ اس سخت کلامی کے لیے، لیکن مجھے بتا دیجیے جو کلمہ پوری عمر مجھے مسلمان نہیں کر سکا، وہ مرتبہ پڑھ کے جب میرا عمل بند ہو چکا کیا کرنا ہے؟ سوچیے اور ان چیزوں سے باہر آئیے. کلمہ ایک عمل کا نام ہے، ایک عمل ہے، ایک طریقت ہے کہ لا الہ الا اللہ. میں ہی ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہے. وہ میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، لیکن اس کو ثابت کروں میں اپنے عمل سے کہ میری زندگی کا ہر کام 24/7 اس کے احکامات کے حساب سے. جب یہ کہنا صحیح ہے، ورنہ تو زبانی وہی نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. یہ ہم سب مانتے ہیں، پھر عمل کیوں نہیں ہے؟ آج بھی ہم یہ بات، یہ شعر پڑھتے ہیں اور دھنتے ہیں سب، لیکن عمل وہی کا وہی رہتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے یہ نہیں ہٹتے. اچھا بچاتا کس طرح ہے؟ تو غفور الرحیم نقطہ نواز سے بخش دے گا، تو بخش ہی دے گا. بہت سے اس میں اور بھی اسٹوریز ہیں جو بخشنے کے سلسلے سے آتی ہیں، قرآن نہیں کہتا. آگے چلتے ہیں. پھر کیا تم اس میں موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتبہ اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. دو اہم چیزیں ہیں یہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے باپ کی فکر کیا ہے کہ میرے بچے میرے بعد کس کی بندگی کریں. یہ نہیں ہے تم کہاں حکومت کرو گے، کہاں کھیتی کرو گے، کہاں رہو گے، کہاں بسو گے. نہیں، بندگی کس کی کرو گے. اور دوسری کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمٌ، ہم اس کے مسلم ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ سینہ ٹھوک کے بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں؟ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اللہ کے احکامات کو سمجھا ہو، پڑھ کے اور اس پہ عمل کرتا ہو. مسلم وہی تو ہوگا جو ٹوٹلی اللہ کی اطاعت میں چلا گیا، جس نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں دے دی، جس کی زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے احکامات کے دائرے میں ہے. یعنی وہ اللہ کی حدود کو جانتا ہے اور ان کا پالن کرتا ہے. ورنہ وہ چاہے منہ سے نہ کہے، قرآن کے حساب سے وہ فاسق ہے، کیونکہ فسق میں مبتلا ہے، حدود توڑ چکا ہے. اب جسے حدود ہی نہیں پتا، آپ ایک فٹ بال کا میچ ایسا کرا دیجئے جس میں کوئی چوک مارکنگ نہ ہو، نہ ڈی لگی ہوئی ہے، نہ اور مارک لگے ہوئے، تو آپ کیسے بتائیں گے گول صحیح ہوا غلط ہوا؟ پینلٹی کہاں پہ لگے گی، پینلٹی اسٹروک کہاں پہ ہوگا اور پینلٹی کہاں پہ ہوگا؟ حدود ہر جگہ چاہیے. کرکٹ میں آپ مارکنگ کرتے ہیں، باؤنڈری کی کرتے ہیں، کریز کی کرتے ہیں، تاکہ پتہ لگتا ہے کہ حد توڑی نہ توڑی. ہماری زندگی کی حدود کہاں ہے؟ ہم آزاد ہیں کچھ بھی کر لیں، کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. یہ میں نے آیت اس لیے لی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح یا تقویٰ جڑ کے آتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کے ساتھ تقویٰ جڑا ہوا ہے. ایمان ایک عقیدہ ہے، اس کا مظہر وہ اعمال ہے جو ہم کرتے ہیں. ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے تو ایمان ریفلیکٹ ہو رہا ہے ان اعمال میں، اور وہی ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بن رہا ہے. تو جو لوگ ایمان کے ساتھ تقویٰ کرتے رہے، دیکھیے شروع کی آیات میں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ کون لوگ ہیں جن کو جہنمی کہا جاتا ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جو کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں یا غافل ہیں اللہ کے احکامات سے، آیات سے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کے تقویٰ کرتے رہے ان کے لیے پھر بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی اللہ کے احکامات پہ چلنے والے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے نہیں،
آخرت میں بھی دونوں جگہ سب ہوئی ہے. دنیا میں ذلیل خوار کون ہوگا؟ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کچھ آیتیں نہیں لی اور بڑی دیر اس بات پہ میں اپنے آپ سے جھوج رہا تھا کہ کروں نہ کروں، لیکن میں نے کہا پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے. فقہ اکیڈمی والے کے نے موقع دے دیا تو اسٹیج ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، مائک پکڑ کے کھڑے ہو گئے. ایک آیت چھوڑی ہے میں نے، آپ گھر جا کے چیک کر لیجیے گا، بقرہ 85. تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو، دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو جن میں سے جو ایسا کرے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. بقرہ 85. ہماری چیری پکنگ یہی تو کہتی ہے کتاب کے ایک حصے پہ تو عمل کرتے ہیں، باقی ساتھ کفر کر رہے ہیں، اسے ڈھک دیا، پیچھے ڈال دیا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے. میں نے بچپن میں سنا تھا کہ قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ قرآن کے الفاظ ہو جائیں گے. شاید آپ نے بھی سنا، وہ الفاظ توڑ چکے. قرآن ہمارے لیے ہے کہاں؟ الفاظ وہ تھا جو ایک پیکر میں ہوتا، ایک جامع میں ہوتا، میرے اندر ہوتا تھا، میرے کردار کو بدلتا. ہمارے لیے تو قرآن ایسے بھی ڈزنٹ ایگزسٹ، کیونکہ نہ وہ کتاب ہدایت ہے، نہ میں اس سے سبق سیکھ رہا ہوں، نہ میں اس سے اندر اتار رہا ہوں. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو سب سے بہتر یہ ہے، وہ خیر مما یجمعون. جو کچھ تم جمع کرتے ہو سب سے بہتر یہ قرآن ہے، اس کو ایسیمیلیٹ کرو، اس کو جمع کرو. اینڈ دین سی واٹ ہیپنس ٹو یو. آپ دیکھیے کہ آپ میں تبدیلی آئی. کروڑ پتی اس سکون اور ایمانداری سے، یعنی سکون کے ساتھ اور امن کے ساتھ نہیں رہیں گے جو آپ رہ لیں گے قرآن کو سمیٹنے کے بعد. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی آج کے زمانے میں کہ اگر آپ سکون سے جی رہے ہو، سکون سے سو رہے ہیں. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر ہے. اصل چیز عمل ہے. ہمارا خدا وہ ہے جو ہمارے عمل میں دکھتا ہے. میں اگر اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہوں، اپنے پسند کی چیزیں کرتا ہوں، تو میرا خدا میرا من ہے، میرا دل ہے، میرا نفس ہے، جیسا قرآن کی وہ آیت کہتی ہے. اتنی بڑی بات کہنے کی جسارت مجھ میں نہیں ہے. اس لیے میں جیسے چھوٹا بچہ ابا کے پیچھے چلتا ہے نا، میں قرآن کو آگے رکھتا ہوں، پیچھے چلتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے، یہ ہے. میری ہمت نہیں ہے کہنے کی، لیکن ذرا دیکھ لیجیے، کیونکہ شاید ہم نے نہیں دیکھا کچھ عرصے سے. جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ان پہ کتاب اتاری گئی اور پھر ایک مدت ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. فاسق حدود توڑنا، حدود جانتے ہیں اس لیے توڑتے رہتے ہیں. اور ان کا ولی اللہ، یعنی وہ ان کا ولی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. یہ بات یہ بتا دیے کہ اللہ کی، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ کی سرپرستی ہمیں ملتی ہے. وہ ولی ہوگا ہمارا اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں، ورنہ طاغوتی طاقتیں ہماری ولی ہوتی ہیں. یہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے. ہماری اکثریت اسے اس طرح پہچانتی ہے کہ خطبہ ختم کھڑے ہو جاؤ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کھڑے، خطبہ ختم. پہلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کرو، ڈو جسٹس. آپ اندازہ لگائیے اللہ کا حکم ہے، اور عدل کے مادے میں اعتدال شامل ہے. تو یعنی مڈل پاتھ، میانہ روی، ماڈیسٹی اور جسٹس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. والاحسان، اور احسان کرو، یعنی ڈو گڈ ٹو ادرس، زبان سے، مال سے، ہاتھ پیروں سے، ہر طرح سے. اور قرآن میں بڑی وضاحت ہے احسان کے تعلق سے. میں جیسا عرض کر رہا ہوں، میں نے بہت سی آیتیں نہیں لی. دو باتیں بڑی اہم قرآن احسان کے تعلق سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے. اللہ کی رحمت ساتھ ہوتی ہے محسنین کی. آپ دیکھیں یہ ڈریمز ہیں ہمارے، یعنی وہ خواہشیں ہیں جس کے لیے ہم صرف خواب دیکھ سکتے ہیں. کیا؟ اللہ ہم سے محبت کرے. یعنی کون بندہ، آپ دیکھیے اس پہ سوچیے، ہم صرف اللہ سے راضی ہونے کی دعا کرتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں میں تم سے محبت کروں گا اور میری رحمت تمہارے ساتھ ہوگی. شرط کیا ہے؟ واحسن، ڈو گڈ ٹو ادرس، احسان کرو، زبان سے، مال سے، ہاتھ پیروں سے، ہر طرح سے احسان کرو لوگوں کے ساتھ. اور قرآن کیٹیگریز بتاتا ہے، والدین کے بعد درجہ بدرجہ، قریب والے، رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی پڑوسی وغیرہ وغیرہ، مسکین، ہر ایک کے ساتھ اچھا کرو. اور اس کو ایتاء ذی القربی سے جوڑ دیجئے کہ دو پاس والوں کو. تو ہر احسان کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ لوگوں کو دیجئے جو مستحق ہے.
جو ضرورت مند ہے، جن کی ضرورت آپ سے زیادہ ہے اور مال آپ سے کم ہے ان کے پاس. یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس 20 روپے ہیں یا 20 لاکھ ہیں. جو کچھ ہے اس میں سے کچھ حصہ کسی اور کا جس کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں جتنے میرے پاس. یہ ہے قرآن کی تعلیم اور فلسفہ. پھر تیسری بات کیا کہی جو میں نے ابھی عرض کیا اسی میں، کہ ایذا ذی القربیٰ پاس والے کو، تو اس کے میں نے ابھی ذکر کیا. اور 3 چیزوں سے منع کیا. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، جو بھی برائیاں ہیں، شین کے مادے میں تمام برائی آتے ہیں، خاص طور سے جو فحش جس کو، کیونکہ دیکھیے عربی اور اردو کے استعمال میں فرق ہے. اردو میں فحش صرف لیوٹ کو کہا جاتا ہے، بے شرمی بے حیائی کی بات ہے. عربی میں فحش میں ہر برائی آتی ہے جس میں یہ بھی شامل ہے. تو برائیوں سے منع کیا جاتا ہے، منکرات سے خلاف عقل جو چیزیں ہیں، اور بغاوتوں سے منع کیا جاتا ہے. 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. یہ ہر زیادہ تر جمعے کے خطبوں میں ہم سنتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے سماج میں انصاف بہت کم دیکھتا ہے. انصاف رشتوں میں نہیں ہوتا، انصاف ذمہ داریوں میں نہیں ہوتا. ذمہ داری میں انصاف کب ہے کہ میرا باس، میرا سپروائزر مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مجھے کام ایمانداری سے کرنا ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں پہ بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ مجھے احساس ہے کہ میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے. آئی ایم بینگ واچڈ. تو میرے رویے میں فرق آئے. لوگ اندھیروں میں، تنہائی میں جو حرکتیں کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اگر یہ ذہن میں رکھیں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو شاید وہ رک جائے. اگر ان کے دل سخت نہیں ہو گئے، خلاف نہیں چڑھ گئے ان کے دلوں پہ، ان کی حرکتوں اور اعمال کی وجہ سے دل مردہ نہیں ہو گئے، کیونکہ وہ تو پھر ریٹن آف کیسز ہیں کہ جب تک وہ اپنی روش نہیں بدلیں گے. دوسری ایک چھوٹی سی آیت میں بہت بڑا حکم ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو تکریم کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ کا حکم ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہمارے انسان کی عزت کرنی ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، چوڑا چمار سب کا کوئی بھی ہو، کسی ذات کا، کسی رنگ کا، کسی حلیے کا، اللہ نے اس کو تکریم کے لیے پیدا کیا. بنی آدم، چلڈرن آف ایڈم، کوئی بھی ہے، انسان ہے، اس کی ہمیں عزت کرنی. یہ صرف 3 میں نے پیغامات لیے ہیں قرآن سے وقت کی کمی کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے اچھا بولے، اچھا اسپیک بیسٹ آف دا اسپیچ، کبھی منہ سے خراب نہیں بولنا. اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. قرآن میں کئی جگہوں پہ ریلیف ملا ہے. اگر زندگی کے لالے ہوں جان کے تو حرام چیز بھی آپ کھا سکتے ہیں بشرطے کہ بغاوت کی نیت میں. یہاں ایبسولوٹ ہے کہ زبان سے برا نہیں نکالنا. ایک جگہ صرف یہ ہے کہ سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا، لیکن وہاں پہ بھی یہ کنڈیشن ہے کہ پھر وہ پلٹ کی اتنی بات نہ کہے کہ وہ اس سے بڑا ظلم کر بیٹھے تو وہ پھر ظالم ہو جائے گا. اب یہ بڑا نازک اسکیل ہے کہ کس کا دل کتنا دکھا تو میرا کتنا دکھا، یہ میجریبل نہیں ہے، ناپ نہیں سکتے. تو اس لیے آیت میں بھی آگے کہا گیا اگر تم معاف کر دو تمہارے لیے بہتر. تو اصل بات کیا نکلی کہ کوئی آپ کو کتنا ہی برا کہے، کتنا ہی پرووک کرے، آپ کو برا کہے، کسی کو برا کہے، آپ کے قریب ترین، عزیز ترین کو اور مقدس ترین کو، آپ کو پلٹ کے برا نہیں کہنا. یہ ہے قرآن کا کیریکٹر. whenever you speak best of the speech. لیکن یہ کہا کس سے کہا جا رہا ہے؟ لیڈی بات، میرے بندوں سے. جو اللہ کے بندے ہیں ان کی روش یہی ہوگی کہ وہ زبان سے کبھی برا نہیں بولیں گے. بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ بہترین دوست بن گیا. یہ صفت نہیں ملتی مگر ان کو جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں. انہیں پیشنس پلس پرزیویئرنس. یہاں پہ صبر عربی والا صبر ہے، اردو والا نہیں ہے. اردو کا صبر جو ہے وہ گیو اپ بتاتا ہے کہ ہاتھ پہ چھوڑ کے بیٹھ گئے. عربی کا صبر آپ کو پیشنس اور پرزیویئرنس، ڈٹے رہیے، استقامت سے ثابت قدم رہیے، کامیابی آپ کو. تو برائی کے بدلے میں بھی ہمیں برائی کرنے سے منع کیا جائے. خاص طور سے آج کے زمانے میں لوگ مجھ سے بہت سوال کرتے ہیں اور کوشچن کرتے ہیں، راتہ چیلنج کرتے ہیں، صاحب آج کے زمانے کی بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان کا میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا.
آپ اپنے حساب سے حل نکالتے رہیے اپنے مسائل کے، تو آج دیکھ لیجیے آپ الجھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو حل نہیں مل رہا۔ حل قرآن کے پاس ہے، قرآن کا کردار اپنائیے، قرآن کی ہدایت اپنائیے، اور پھر دیکھیے جو ماضی میں گزرا ہے، جو ہوا ہے، وہی اچھا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ اپنی سوچ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ 2 آیتیں میں صرف آخر میں اس بات کی رکھ رہا ہوں جو قرآن سے اعراض برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وارننگس ہیں۔ ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے بوال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ کچھ۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے بوال میں گرفتار رہیں گے، یعنی ترک قرآن کرنے والے، قرآن کو بھلا دینے والے ہمیشہ اس کے بوال میں گرفتار رہیں گے، یعنی زندگی تنگ ہوگی، زمین بھی تنگ ہوگی، علاقے بھی تنگ ہوں گے، ہر چیز تنگ ہوگی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو یہ ذکر عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ مڑے گا، من اعرض عنہ، اعراض برتنے کی بات ہے، منہ ادھر کو کر لیں گے، قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائیں گے، گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار ہیں۔ یہ ہمیشگی ہے اس وبال کے ساتھ۔ دوسری آیت اس بات کو دوسرے انداز سے کہتی ہے، یہ تاہا کی ہے دونوں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، معیشت تنگ ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے انہیں بلا دیا، اس طرح آج ہم تجھے بلا دیں گے۔ ان سب باتوں کے بعد بھی ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ وہی ہے جو چلا رہا ہے۔ ہم ہمیشہ زندگی بھر پریشان رہنے کو تیار ہیں، زندگی تنگ گزارنے کے لیے تیار ہیں، آخرت میں اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہیں، یہاں اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرا مال میرا ہے، اوروں کا بھی لے لوں، پڑوس کی جگہ لے لوں، پڑوس کی زمین لے لوں، اپنا کوڑا باہر پھینک دوں، گاڑی کہیں جیسے جی چاہے کھڑا کر دوں، جس سے چاہوں گالی گفتہ لڑائی۔ دیکھیے جس قوم کے لیے یہ حکم ہے کہ قل لی عبادی یقولوا التی احسن، اس کے لوگ کیسے آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ آپ یقین جانے میں اسی دہلی کا، پرانی دہلی بدتمیزی اور لفنڈر پن میں آج مشہور ہے۔ میں نے بچپن میں جو دہلی دیکھی آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، جو تہذیب دیکھی وہاں۔ آج کیا حالت ہے کہ گلی کے باہر میں کھڑا ہوتا ہوں کبھی، اور اکثر کھڑا ہوتا ہوں، تو بائکوں پہ اور اسکوٹیوں پہ جو لڑکے جا رہے ہیں وہ مغلظات سے ایک دوسرے کو بات کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ میں اپنی گلی میں نکل رہا ہوں، آس پاس میں عورتیں اور کون کون لوگ ہیں، بے حسی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک دم سمجھتے ہو کہ ان میں سے سنتے سمجھتے ہیں یہ تو جانور ہیں، ان سے ہی بے حس ہے، کیونکہ جانور انسانوں کے گھر میں پیدا کیسے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو گودیں ان کو پالتی تھی اور پرورش جو ماں باپ دیتے تھے وہ ماں باپ ہی ہم نہیں۔ اسمبلی لائن خراب ہو چکی ہے، بچہ آج ہم روتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، انٹلیکچوئلس کی میٹ ہوتی ہے کہ اب ابن الحسن ہمارے کیوں نہیں پیدا ہوتے، اور جائز کیوں نہیں پیدا ہوتے، اور فلاں فلاں کیوں نہیں ہوں گے، کہاں سے پیدا؟ وہ کے بانج ہیں، وہ بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، معاف کیجیے گا وہ نطفے نہیں ہیں، وہ گودیں نہیں ہیں ماؤں کی، جو جس بچی کو خود کچھ نہیں آتا۔ میرے زمانے میں ہمیں فکر لگتی تھی کہ یہ جو ٹی وی کی اور وی سی آر کی اور مائیں ہیں اور لڑکی کیا اولاد پالیں گی۔ آج تو اس زمانہ بہت آگے بڑھ گیا۔ مچ ریور ہے جسے کہ نا مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دا ریور، اور پانی بہہ چکا پل کے نیچے سے۔ اب تو کس کو وقت ہے اپنے سوشل میڈیا سے؟ جس بچی کی ہم جلدی کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے، میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے یہاں سوچ کیا ہے؟ بچے سیانے ہو گئے شادی کرو۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے سوچا شادی کر دوں، لیکن یہ تو سوچیے آپ شادی کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ دوسرے خاندان کو ان کی اگلی نسلوں کی ماں دے رہے ہیں۔ کیا آپ نے اس کو تیار کر لیا کہ وہ اگلی نسلوں کی ایک اچھی ماں بن سکے؟ تعلیم و تربیت سے
کیا اس کو قرآن شناس بنا دیا؟ وہ دین سے واقف ہے، وہ جانتی ہے صفات اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے. خود اللہ کے رنگ میں نہیں لگی ہوگی تو اولاد کیسی پیدا کرے گی؟ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ان اللہ یامر بالعدل آپ پہ نہیں لاگو. ہیو یو ڈن جسٹس ود یور چلڈرن؟ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کری آپ نے، لڑکی کو بایولوجیکلی میچور ہوتی شادی کر دی تو انصاف نہیں کیا آپ نے. اللہ کا جواب دیا. اور دیکھ لیجئے گا سورہ تکویر کی آیت نمبر 9 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ زندہ درگور کری ہوئی عورتوں سے پوچھا جائے گا تم کس جرم کا قتل کیا. یہ آیت بڑی وسیع ہے. یہ قتل صرف جسمانی قتل نہیں ہے، یہ تعلیم و تربیت دے کے کسی شخصیت کو ختم کر دینا کہ اسے تعلیم و تربیت کے مواقع نہیں ملے، اس کی شخصیت پنپی نہیں، اس کو بے اثر کر دینا، یہ قتلہ کے مادے میں شامل ہے. خود قرآن میں استعمال ہوا. وہ الگ ایک موضوع ہے، میرا یوٹیوب پہ لیکچر ہے اس کا. فرسٹ کوشچن، پہلا سوال تکویر پہ ہی ہے. پہلا سوال پہلا یہ پوچھا جائے گا اس سماج سے، ان لوگوں سے، کہ تم نے ان عورتوں کو کیوں بے اثر کر دیا، اپنے آدھے سماج کو بیکار کر دیا. یہ آخری آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت نہیں بدلتے. یعنی ہمیں اپنے اوصاف بدلنے پڑیں گے. ہمارے ساتھ ٹریجڈی کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمیں دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے. یہ دیکھ لیجیے تضاد. اور کسی قوم کی شامت لانے کا اگر اللہ فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتا. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. یہ سب سے خاص چیز ہے، اس کو نوٹ کیجیے. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. کیسی قوم کا؟ جس نے اپنے اوصاف نہیں بدلے، جس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. ہمارا حال کب بدلے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. جس کو آج کل یہ کہا جاتا ہے نا کہ بی دا چینج. جو چینج آپ چاہتے ہیں وہ خود اپنے میں لائیے. آپ چاروں طرف اگر انصاف اور امن و شانتی چاہتے ہیں تو پہلے اسے اپنے یہاں لے کے آئیے، اپنے اوصاف بدلیے، جب دنیا کے حال بدلیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک چیز میں اور آخر میں عرض کر دوں آپ کی اجازت سے کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے محمد اسلم پرویز کے نام سے. پرویز کی اسپیلنگ میری PARVIZ ہے جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. اس چینل پہ اس انداز کے بہت لیکچرز ہیں میرے سائنس اینڈ ماحول کے تعلق سے. اور اسی چینل پہ آپ جائیں گے تو اس میں پلے لسٹ میں آپ دیکھیں گے، اسکرول ڈاؤن کریں گے تو میری کیٹیگریز ہے ویڈیوز کی. اس میں ایک آپ کو ملے گا سمپلی قرآن. سمپلی قرآن کو آپ ٹچ کیجئے تو سمپلی قرآن کا جو ہمارا ہے اس کو ہم انگلش میں کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے سائنٹیفک ڈسکورس آن قرآن. ایک سائنٹیفک ڈسکورس ہے قرآن پہ جو ہم شروع سے لے کے چل رہے ہیں. بقرہ پوری کر کے آل عمران کے آخر میں ہم آ چکے، تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں اس پروگرام کو چلتے. اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات کا علمی احاطہ ہے. جو النمل کی 83 سے 85 میں آپ نے دیکھا تھا میرے سلائڈ میں کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا بنا ان کے علمی احاطہ کی. اما ذا کنتم تعملون. تو میں اپنے آپ کو اس پکڑ سے بچانے کے لیے جتنی سوجھ بوجھ میرے اور میرے ساتھی کے پاس ہے، ہم 2 بیٹھ کے علمی احاطہ کرتے ہیں قرآن کی. سمپلی. بہت شکریہ.